رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کو بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، اتنی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ پورے سال کا قصر اس مہینے میں انسان پورا کر دے، ساری دعائیں اس مہینے میں کر دے، اتنی زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ان دعاؤں میں سے ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث میں ملتے ہیں، یا وہ دعائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آثار میں ثابت ہے ان کا، یا ان سے ہٹ کر وہ دعائیں جو اولیاء اللہ کے بزرگوں سے اور دیندار لوگوں سے، نیک لوگوں سے جو دعائیں ثابت ہے ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو عربی کے دعائیں ہیں ہم ان کو یاد تو کر لیتے ہیں اور وہ دعائیں پڑھتے تو رہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں ہوتا ہے، جس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں ہم یہ جانے تو صحیح کہ ہم اس دعا میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے چھٹکارا مانگ رہے ہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، بیماری سے شفا مانگ رہے ہیں، کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں یہی چیز بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو عربی کی جتنی دعائیں ہم یاد کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ان کی جو ہے وہ ترجمہ، ان کا مطلب اور ان کی تشریح کچھ نہ کچھ وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پہلے عشرے کی دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے اللہ میرے بخشش فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وارحم، اور مجھ پر رحم و کرم فرما، یعنی میرے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ رحم کا معاملہ فرما، تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سوال خدا سے رحم و کرم کا کر رہا ہے، کیوں کہ بہترین رحم و کرم کرنے والا اللہ کے ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔